أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في موضع آخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير أو ساعا من أقط. رواه البخاری. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ شریف کے لیے غیبہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہونا ہی چاہتا ہے. آئندہ جمعہ جب ہم صلاۃ جمعہ ادا کر رہے ہوں گے تو ہم رمضان ختم کر چکے ہوں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، یا یہ کہہ لیجیے کہ انسان اگر اپنے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول بنانا چاہتا ہے، چاہے وہ اعمال رمضان کے ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرے ایام کے ہو، اللہ نے اصول یہ دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو.
مطلب کیا ہے؟ اصول یہ ہوا کہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان کا مہینہ ہو، انسان کو ہر صورت میں اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور دوسری چیز جس کا حکم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو بھی دیا گیا، جبکہ آپ معصوم عن الخطا ہے، آپ اللہ کی عبادات کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کے عبادات کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں سوجن آ جائے، اتنی عبادت اللہ کی کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی اللہ کی عبادت کیجیے، واعبد ربک، اللہ کی عبادت کیجیے، اپنے رب کی عبادت کیجیے، یہاں تک کہ آپ یقین کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ آپ حتی یأتیک الیقین، یقین آپ کے پاس آ جائے، یا آپ کی عمر یقین تک پہنچ جائے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ موت تک پہنچ جائیں، آپ کے پاس موت آ جائے، اس وقت تک اللہ کی عبادات کو بجا لاتے جائیے، اللہ کی عبادات کے ساتھ زندگی گزارتے چلے جائیے۔ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ حکم اس شخصیت کو دیا جا رہا ہے جو کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ یہ حکم اس شخصیت کو دیا جا رہا ہے جس کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی اور رسول اور آئیڈیل بنا کر اللہ نے نازل کیا ہے، مبعوث کیا ہے۔ یہ حکم اس شخصیت کو دیا جا رہا ہے جو معصوم عن الخطا ہے، جس کے تمام معاملات اللہ کی جانب سے بخشائے ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے جن کی تربیت کی ہے 55 سے لے کے 40 سال کی عمر، اور 40 سال کی عمر سے لے کے 63 سال کی عمر تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حفظ و امان میں رہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے سلسلے میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس وقت تک کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ اور ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے رمضان کے مہینے میں کی جائے، اور سال کے 11 مہینے اللہ کی عبادات سے ہم غافل ہو جائیں، اللہ رب العالمین کو بلا دے۔ اللہ کے لیے جو نمازیں ہم نے رمضان میں ادا کی ہے، رمضان کا چاند، عید کا چاند دکھتے ہی وہ تمام نمازوں سے ہم غافل ہونے لگتے ہیں، کتاب اللہ سے ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ذکر و اذکار جو رمضان میں ہم جن کا اہتمام کرتے ہیں وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ قیام اللیل جو رمضان کے آخری کے عشرے میں 5 راتیں ہم جاگتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو، یعنی تہجد کو، اس کو زندہ کرنے کے لیے ہم سال کے 11 مہینے میں کسی رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کو بجا نہیں لاتے ہیں، بلکہ ہم نے الگ سے کچھ مخصوص راتیں خاص کی لی ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو 2 چیزوں کو سمجھ لیں، ایک کہ موت تک اللہ ہی کی عبادت کو بجا لائے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، دوسری اللہ کی عبادات کے اندر طریقہ، اسوہ اور دین کے تمام معاملات کے اندر اطاعت کسی کی جائے گی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کی نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ معلوم یہ پڑا کہ عبادات کو بھی بجا لانا ہے، اور عبادات کو ایسے بجا لانا ہے کہ وہ عبادات قبول ہو، وہ اعمال قبول ہو، وہ اعمال باطل نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت رسول اللہ کی موجود نہیں ہے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ کی عبادات کو بجا لاتا ہے، اللہ کے لیے رکوع اور سجود کو بجا لاتا ہے، سال کے 11 مہینے اللہ کی عبادات کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی کمر بستہ ہے عبادات کے ساتھ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ نہیں ہے، تو یہ عبادات اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگی۔ انہی چیزوں میں سے ایک ذہنیت یا ایک سوچ ہمارے درمیان یہ بنی ہوئی ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو آخری جمعہ آتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اس کو الوداعی جمعہ کے نام سے جانتے ہیں،
اور اس جمعے کا خصوصی لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ اس جمعے کے لیے نئے کپڑوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں کثرت کے ساتھ لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور عبادات کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہ رمضان کا الوداعی جمعہ ہے، اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، حالانکہ شریعت کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ رمضان کے الوداعی جمعے کے سلسلے میں کوئی مخصوص حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ گویا ہم نے ایک ذہن بنا لیا ہے، ایک عقیدہ اور ایک سوچ بنا لی ہے کہ اس رمضان کے ہر اختتامی جمعے کو کثیر تعداد میں مسجد میں پہنچا جائے، کثیر تعداد میں اللہ رب العالمین کی عبادات کو بجا لایا جائے اور اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ تو کسی چیز کا خصوصی اہتمام کرنے کے لیے جس کو ہم دین بھی سمجھتے ہو، جس کو ہم دین سمجھ کے انجام دیتے ہو، کسی چیز کو آپ خصوصیت کے ساتھ اہتمام کو انجام دے اور اس کو دین سمجھتے ہوئے انجام دے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کے فرامین سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے دلیل چاہیے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کے اندر موجود نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے اندر موجود نہیں ہے، تو ہم اس چیز کو دین نہیں سمجھ سکتے، اس چیز کو دین کے حساب سے عمل میں نہیں لا سکتے، بلکہ وہ ایک بدعت، ایک خرافات ہو جائے گی جو انسان کے لیے گمراہی اور ضلالت کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن خطبہ مستونہ کے ساتھ یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ لوگوں ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ چنانچہ گمراہی چھوٹی سی نظر آتی ہو وہ بھی، یا بڑی نظر آتی ہو وہ بھی، یا وہ بدعت و خرافات کی شکل میں ہو یا کسی چھوٹے گناہ کی شکل میں ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ تمام بدعت و خرافات سے، تمام شرکیہ اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، تاکہ یہ دنیا اللہ کی رضا کے ساتھ گزر جائے، یہ دنیا رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزر جائے، اور آخرت میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہو تو کامیاب ہونے والے لوگوں میں اس کو شامل کیا جائے، سیدھے ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال عطا کیا جائے، جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کو جگہ عطا کی جائے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، اور عبادات کے سلسلے میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادات کو بجا لائیں گے، اللہ کی عبادات کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ اس کا خصوصی اہتمام رمضان ہی میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے زندگی کے ہر لمحات میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس کا خصوصی اہتمام کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جو آپ کے سامنے رمضان کے اختتام سے پہلے رکھنا ضروری ہے وہ ہے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا۔ صدقۃ الفطر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اختتام سے پہلے، چاند دیکھے جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرتے، صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اسی چیز کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات بیان کی گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر من التمر او شعیر او عقد سان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کیا۔ کتنا فرض کیا؟ کس چیز میں فرض کیا؟ جو میں، اسی طریقے سے عقد یعنی پنیر میں، کھجوروں میں، یعنی جو کھانے پینے کے غلہ جات ہے جس کو عام کھانے پینے میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں سے زکاۃ الفطر کا ادا کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سنت ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کرے۔ اور کتنی ادا کرنا ہے؟ ساعن۔ اللہ کے نبی نے کہا الساعن، ایک سا ادا کرنا ہے۔ ایک سا کا وزن اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2.5 کلو اور 2.25 کلو کے آس پاس ہوتا ہے، یعنی پہلے انہوں نے 2.5 کلو بیان کیا ہے، بعض لوگوں نے 2.5 کلو سے تھوڑا سا زیادہ، آپ میکزیمم آپ 2.25 کلو مان لو، 2.25 کلو مان لیں، بعض لوگ 3 کلو بھی نکالتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر کوئی زیادہ نکالتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم نہیں نکالا جائے، کم نہیں نکالا جائے۔
یہ تو ہوئی زکوٰۃ الفطر، فطر کے ادا کرنے کی بات۔ اب زکوٰۃ الفطر کس کو ادا کیا جائے گا یا کس کس کے اوپر فرض ہے، یہ دو باتیں اہم ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ الفطر ہر انسان کے اوپر ہے، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، من صغیر او کبیر، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، یہاں تک کہ اگر اس رات میں بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی چاند رات کے دن بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ الفطر نکالی جائے گی، اگرچہ اس نے روزوں کا اہتمام نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے وہی بچہ نہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی دوسرے چھوٹے بچے ہیں جو جن کی عمر 3 سال 4 سال 5 سال ہے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کی جانب سے بھی ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ چھوٹا بڑا مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہے اس کی جانب سے زکوٰۃ الفطر کیا کی جائے گی، نکالی جائے گی۔ مرد عورت غلام، اگر آپ کے گھر میں غلام ہے، کوئی ایسا خادم ہے جو دن بھر آپ کے گھر میں رہتا ہے، کوئی ایسا کام کرنے والا ہے جو دن بھر آپ کے گھر میں رہتا ہے، مسلمان ہے اور روزوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، اگرچہ روزوں کا اہتمام نہیں بھی کرتا ہے تو بھی اس کی طرف سے زکوٰۃ الفطر کیا کی جائے گی، ادا کی جائے گی۔ چنانچہ زکوٰۃ الفطر کا ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تیسری چیز کس کو دیا جائے زکوٰۃ الفطر، کس کو دی جائے گی؟ تو زکوٰۃ الفطر کے مصارف اہل علم نے عام طور پہ جو بیان کیے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو، ایک وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو، نہایت ہی مسکین لوگ ہو جو مانگتے بھی نہ ہو، تو ان کو چاہیے ان کو زکوٰۃ الفطر کا مال ادا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز جو زکوٰۃ الفطر کب تک ادا کرنا ہے، کب ادا کی جائے گی، تو یہ زکوٰۃ الفطر کے اندر شامل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اداها قبل صلاتی فقد زکوٰۃ الفطر، کہ جو اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرے گا تو یہ زکوٰۃ الفطر ہوگا۔ ومن اداها بعدها، اور جو اس کو عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا فهي صدقات من الصدقات، اللہ کے نبی نے کہا یہ عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا وقت کیا ہوا، عید کی نماز سے پہلے انسان کو زکوٰۃ الفطر ادا کر دینی چاہیے۔ چنانچہ اس کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس لیے فرض کی گئی ہے؟ میں بہت مختصر انداز میں آپ کے سامنے بات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہے اور کم وقت میں بات کو ختم کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقصد بیان کیے، 2 مقصد اس کے بیان کیے۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو او الفرث، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ روزے دار کے لیے پاکی ہے، پاکی کا سامان ہے اس کے گناہوں سے، یعنی جو چھوٹے موٹے گناہ اس سے روزے کی حالت میں سرزد ہو گئے ہیں، لغو بات کوئی اس کی زبان سے نکل گئی ہے، کوئی چھوٹا گناہ اس سے سرزد ہو گیا ہے، حالت روزے میں، حالت صیام میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا کہ اگر یہ زکوٰۃ الفطر نکالتا ہے 1 سا یعنی 2.5 یا 3 کلو اپنے غلہ جات میں جو وہ کھاتا ہے، جیسے گیہوں آپ کھاتے ہیں، چاول آپ کھاتے ہیں، یا اس قسم کی جو دوسری چیزیں آپ کھاتے ہیں اس میں سے نکالتے ہیں، تو آپ کی وہ غلطی جو روزے کی حالت میں چھوٹی موٹی غلطی انسان سے سرزد ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس زکوٰۃ الفطر کے ذریعے اس کو کیا کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ دوسرا مقصد بتایا گیا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یہ کیا ہے، کھانا ہے مسکینوں کے لیے، یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، یعنی روزے دار کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے اور غریب اور مسکین لوگوں کے لیے کیا ہے، کھانے کا ذریعہ ہے، تاکہ عید کے دن کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، عید کے دن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے سامان موجود ہو، عید کے دن کسی کی عید فقیری میں نہ گزرے، کسی کی عید فاقہ کشی میں نہ گزرے، اسی لیے اسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک جانب روزے داروں کے لیے فائدہ ہے تو دوسرے جانب مسکینوں کے لیے فائدہ ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام خصوصی طور پہ کرے اور اس سے بالکل بھی لاپرواہی نہ انجام دے۔ ایک اہم چیز یہاں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ عام طور پہ عید کے 1 دن یا 2 دن پہلے زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے، یعنی چاند رات کی رات میں ہی نکالتے تھے تاکہ عید کے دن لوگوں کے پاس کھانے پینے کے سامان موجود ہو۔ اب اگر ہم
کسی دور والے شخص کو بھیج رہے ہیں، کسی دور میں انسان کو بھیج رہے ہیں، پہلے علم نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی 2-3 دن پہلے بھی نکال دیتا ہے تو گنجائش موجود ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں سے نکالا جائے گا یا مال بھی دیا جا سکتا ہے؟ مال بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو بہترین اور صحیح اور افضل بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں سے ہی نکالا جائے زکوٰۃ الفطر کو۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آپ زکوٰۃ الفطر دے رہے ہیں، جس تک آپ غلہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، غلہ پہنچانا اویلیبل نہیں ہے، مثال کے طور پہ آؤٹ آف سٹی ہے یا کسی دوسرے اسٹیٹ میں ہے، آپ اس تک نہیں پہنچ سکتے، یا ابھی جو لاک ڈاؤنس اور دوسرے معاملات لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر سے نکلنا انسان کے لیے مشکل ہے، مسجدوں میں آ کے نمازیں پڑھنا مشکل ہے، غلہ جات کے خریدنا اور اس کو زکوٰۃ الفطر کے طور پہ ادا کرنا مشکل ہے، تو یہ تمام صورت حال کو دیکھتے ہوئے اگر انسان اپنے مال کے ذریعے زکوٰۃ الفطر نکال دیتا ہے اور مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا جس کے لیے کیا ہے آسان ہے، تو اگر وہ مال کے ذریعے زکوٰۃ الفطر نکالتا ہے تو بعض اہل علم نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ لیکن افضل چیز کیا ہے کہ غلے کے ذریعے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سنت ہمیں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے غلے میں سے، یہاں تک کہ منقع، جو منقع ہوتا ہے جو ڈرائی فروٹ کے اندر آتا ہے، اس منقع کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر ادا کی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منقع کی بھی زکوٰۃ الفطر نکالی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے غلہ جات میں سے نکالی ہے، تو غلہ جات کا نکالنا یقیناً افضل ہے، لیکن بحالت مجبوری اگر کوئی انسان مال بھی نکال دیتا ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی وہ زکوٰۃ الفطر بھی کیا کرے گا، قبول فرمائے گا۔ یہ تو ہوئی زکوٰۃ الفطر کی بات، جس کو ہمیں ادا کرنا ہے، ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے، ہر بچے کے اوپر ادا کرنا ہے۔ ایک اور بات یہاں سمجھ لیں، بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں جانور ہے تو کیا جانوروں کا بھی ادا کیا جائے گا؟ تو جانوروں کا زکوٰۃ الفطر ادا نہیں کیا جائے گا۔ جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہے ان جانوروں پہ جن کی نصاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اگر وہ نصاب تک پہنچیں گے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، ورنہ زکوٰۃ ان پہ بھی نہیں ہوگی۔ تو جانور جو آپ کے گھر میں موجود ہے اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ الفطر نہیں ہے، یہ صائم کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے ہے۔ اب اس میں وہ لوگ بھی شامل کر دیے گئے جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا بچے ہیں یا روزہ نہیں رکھ پا رہے، ان کو اس لیے شامل کر دیا گیا تاکہ جو مسکین ہیں ان کے لیے کھانے کا سامان میں اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز یہ کہ عید بھی اگلے جمعے سے پہلے ہم عید منا چکے ہوں گے، تو عید کے اصول و ضوابط کے سلسلے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں مختصر انداز میں۔ عید کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ رب العالمین نے بیان کیا یرید اللہ بکم العسر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ نے بیان کیا کہ جب تم اپنی عدت کو مکمل کر چکو، یعنی 30 دن گنتی کے، یا چاند دکھ جائے 29ویں تاریخ کو، تو چاند دیکھنے کے بعد اگلے دن عید منانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو سنو، جب تم عدت کو مکمل کر سکو تو اللہ کی تکبیرات کو بلند کرو، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرو۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے نکلتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا کہ تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے نکلتے، تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے نکلتے۔ ہم ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں، پہننے اوڑھنے کا انتظام کر لیتے ہیں، نئے سے نئے کپڑے ہم بنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ تمام چیزوں کا ہم اہتمام کر رہے ہیں، لیکن جس چیز کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے اس کا اہتمام ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے؟ تکبیرات کو بلند کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے مکمل، انشاءاللہ عید سے ایک دن پہلے اس کے اوپر مختصر سا درس دے کے آپ کو مزید اس کی وضاحت کر دی جائے گی تاکہ ذہن نشین انسان پھر سے ہو جائے۔ تو تکبیرات کو بلند کرتے ہوئے آتے۔ دوسری سنت اللہ کے نبی کی کیا ہوتی؟ عید الفطر میں کچھ کھا کے آتے، جیسے کھجور وغیرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے آتے، طاقت میں 1، 3، 5 اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے آتے۔ اور عید الاضحیٰ میں کچھ کھا کے نہیں آتے بلکہ نماز پڑھ کے جاتے اور پھر کھاتے۔ تیسری سنت کیا ہے عید کے سلسلے میں؟ ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے سے واپس جاتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سنت ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے عید کے سلسلے میں؟ وہ یہ کہ عید کی نماز 2 رکعت نماز ادا کرتے یعنی اللہ رب العالمین کے شکر میں، اور عید کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ خطبہ دیتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کب دیتے؟ عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے۔ پانچویں چیز کیا ہے عید کے سلسلے میں؟ وہ یہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے نہ اذان دیتے نہ کوئی دوسری سنت پڑھتے۔ عید کی نماز سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد کوئی سنت یا کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ لے، کیونکہ عام طور پہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں اور ایک سنت 2 رکعت سنت بھی ادا کرتے ہیں، اور بعض لوگ تحیۃ المسجد اور دوسری ناموں سے ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے مسجد میں اگر نماز ادا کی جا رہی ہے تو یہ حالت مجبوری ہے، تو عید کی نماز انسان ادا کرنے آ تو رہا ہے، اس کو کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، صرف عید کی نماز کے لیے آنا ہے، فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور عید کی نماز پڑھنے آنا ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کوئی سنت اور کوئی نفل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ادا نہیں کی، اگر ہم ادا کریں گے تو اس سنت کے کیا ہے؟ خلاف ہوگا۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ یہ چند باتیں جو اس کے سامنے بیان کی گئی ہے اس کا اہتمام کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے اللہ کی عبادات کے ساتھ ہم نے رمضان کا اہتمام کیا ہے، اللہ کی عبادات کو بجا لاتے ہوئے قیام اللیل، صیام اور ذکر و اذکار، کتاب اللہ کی تلاوت، یہ تمام چیزوں کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری رمضان کی عباداتوں کو قبول فرما، اور قبول فرمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم سال کے 11 مہینے یہاں تک کہ آخری سانس تک تیری عبادات اسی طریقے سے ہم بجا لا سکیں، تیری کتاب تیرے کلام اللہ سے ہم اسی طریقے سے تعلقات کو جوڑ سکے اور تیرے لیے اپنی تمام عبادات کو اسی طریقے سے بجا لائے۔ اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں جو وبا، جو بیماریاں ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس کو اٹھا لے، اس سے ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے اڑوس اور پڑوس کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے دوست احباب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، اللہ جو دوسرے ہیں جو تیرے نزدیک محبوب ہے اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ جو دین کے خلاف معاملات کو انجام دے رہے ہیں، اللہ جو دین کی رکاوٹوں کے اندر عائل لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یا ان کو نیست و نابود ہی فرما۔ اللہ ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہم سے جو غلطیاں سرزد ہوئی اسے معاف فرما، اللہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں ہم تجھ سے جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس کو قبول فرما، اللہ ہماری مسجدوں کو پھر سے آباد فرما، ہماری مسجدوں کے لیے پھر سے وباؤں کو فضاؤں کو کارساز بنا۔ اللہ ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، اللہ ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رزق حلال کے راستوں کو ہمارے لیے کھول دے، اللہ رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سود جیسی دوسری لعنتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ عمل صالح کے اندر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رمضان کی عبادات کو قبول فرما، رمضان کے اہتمام کو قبول فرما، رمضان کے صیام، قیام اللیل اور تلاوت کلام اللہ اور دوسری جو عبادتیں ہم نے انجام دی ہے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، جو بھلائی کی چیزیں ہم نے تجھ سے مانگی ہے اسے عطا فرما، اسے قبول فرما، اور جو چیزیں چھوٹ گئی ہے اللہ اسے بنا مانگے عطا فرما، اللہ جو شر کی چیزوں سے ہم نے تجھ سے پناہ مانگی ہے اللہ ان تمام شر والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، تو اپنی پناہ میں ہم کو لے لے، اور جو چیزیں چھوٹ گئی ہے مانگنے کی اللہ ان سے بھی حفاظت فرما اور ان سے بھی تو اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ ہم گنہگار ہے، ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن مالک تیرے بندے ہیں، تیرا غضب تیرے رحمت پہ وسیع ہے، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم تیرے ہی سامنے رکوع و سجود کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے رکوع و سجود نہیں کرتے، اے اللہ تیری ذات سبحانہ و تعالی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جو لوگ موجود ہیں ان کو عمل صالح اور توبہ اور رجوع اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، ان کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے، ان کے لیے قبر کے معاملات کو آسان فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اور جو موجود ہے
ان کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما, جنت الفردوس میں جمع فرما, جنت الفردوس میں جمع فرما. جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما, جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما, جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى الصلاة.